نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بعض لوگ وہم کا شکار ہوتے ہیں، اس میں حضرات بھی ہوتے ہیں، کچھ خواتین بھی ہوتی ہیں، اور بلا وجہ اپنے اوپر تنگی ڈال لیتے ہیں۔ جیسے کسی نے بتایا کہ اس کی بیوی کو پاکی کا بڑا شوق ہے، لہذا ہم بستری کرنے کے بعد وہ سارے تکیے کے استر اور پوری چادر وغیرہ سب چیز دھوتی ہے، اس کو اطمینان ہی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح بعض مرد بھی ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں جو شریعت کی حد سے باہر ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جس جگہ صرف گندا پانی لگتا ہے وہ جگہ صرف ناپاک ہوتی ہے۔ اگر بستر پر نہیں لگا، چادر پر نہیں لگا، کہیں پر بھی نہیں لگا، اس کی وجہ سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ اسی طرح سردی کے زمانے میں ایک آدمی آیا، اس نے بتایا کہ میں جیکٹ پہن کے سو رہا تھا، احتلام ہو گیا، اب میں کیا کروں، جیکٹ کو دھونے میں سوکھنے میں 2 دن لگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں، اس میں ناپاکی لگی ہے؟ کہہ رہے نہیں۔ تو میں نے کہا جب ناپاکی لگی ہی نہیں ہے تو وہ ناپاک کیسے ہوگی؟ تو یہ اصولی طور پر بات یاد رکھی جائے کہ جہاں ناپاک پانی لگے گا یا کوئی بھی ناپاک چیز لگے گی، صرف وہ جگہ ناپاک ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی جگہ ناپاک نہیں ہوتی۔ اس لیے قمیض میں اگر کچھ نہیں لگا، قمیض بھی پاک ہے۔ اسی طرح اگر کپڑے میں کچھ نہیں لگا تو کپڑے بھی پاک ہیں۔ اس لیے وہم کو چھوڑ کر حقیقت کو قبول کریں۔ لہذا جہاں پر ناپاکی لگی ہے وہ چیز ناپاک ہے، وہ جگہ ناپاک ہے، وہ کپڑا ناپاک ہے، اور جہاں پر کچھ نہیں لگا ہوا وہ پاک صاف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔